اور ناظرین بل آخر جنرل باجوہ صاحب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بلائیں، لیکن سیشن اوپن ہوگا، اس میں میں بتاؤں گا کہ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار عمران خان ہے یا پھر یہ لوگ ہیں جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے یہ بات کہاں پہ کہی اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ شامل کریں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، پاکستان میں $2 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، $2 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ انویسٹمنٹ انڈیا چلی گئی ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ کمپنی کون سی تھی؟ اسلام آباد میں جب کنٹینرز لگے تھے تو اس کمپنی کے بھی کنٹینرز وہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ $5 ارب وہاں پہ کیسے پہنچے، یہ بھی ہم شامل کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی نے کہا کہ اگر علی امین گنڈا پور کو کہا کہ اگر آپ اب کی بار اسلام آباد گئے نا تو پیچھے سے یہ جو آپ کی کرسی ہے اس کے اوپر کوئی اور بندہ بیٹھ جائے گا۔ یہ آڈیو لیک ہوئی، یہ کس نے کی، فون کال کس نے کی علی امین گنڈا پور کو، علی امین گنڈا پور آج کل پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے، یہ بھی ہم شامل کریں گے آج کے پروگرام میں۔ پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی پھیرنے والے کچھ لوگ شامل کیے گئے تھے، ان لوگوں کا اب انکار ہو گیا، ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کا، آپ جانے پی ٹی آئی جانے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی شامل کریں گے آج کے پروگرام میں۔ یعنی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر، جو سینئر صحافی ہیں عبد المالک صاحب، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ اوپنلی مجھے کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حکومت ہے یہ مجھے بلائے لیکن سیشن اوپن رکھے، اوپن سیشن رکھے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ تو جھوٹ ہے۔ باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو لا کے پاکستان میں بسایا جائے، ان کو دھارے میں شامل کیا جائے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت چلی گئی اور وہ لوگ عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں آئے تھے، یہ تو بعد کے آنے والے لوگ ان کو لے کر آئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو موجودہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان نے کے پی کے میں اور پاک افغان سرحد کے علاقوں میں آباد کیا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی وہاں پہ آئے ہی نہیں تھے۔ فیکٹس بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ہوا یہ تھا کہ 80 لوگوں کے ساتھ اسمبلی میں ڈسکس ہوا تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے یہاں پہ لے کے آنا ہے۔ مین وائل عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، پھر عمران خان کی حکومت ختم ہوگی اور پی ڈی ایم 1 کے دور میں یہ سارے لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے، جو آج دہشت گردی کا ریزن بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں۔ جو زبیر عمر صاحب ہیں، اسد عمر کے بھائی، نون لیگ میں تھے وہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہر چیز کا رسپانسیبل عمران خان کو ہی ٹھہرانا ہے تو پھر آپ گھر چلے جائیں۔ اٹ مینس پھر تو عمران خان کی پالیسیز ابھی تک کامیاب ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، یہ کہہ دینا کہ یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ حکومت کا ایک جھوٹا ہیلا اور بہانہ ہے۔ دوسری جانب جو حکومتی وزراء ہیں، عطا تادر صاحب، وہ کہتے ہیں عمران خان irrelevant ہو گیا ہے، آگے بڑھیں، اکانومی کی بات کریں۔ میاں شہباز شریف صاحب جب بھی تقریر کریں گے، جہاں بھی تقریر کریں گے، عمران خان کے نام سے شروع کریں گے، عمران خان کے نام پہ ختم کریں گے۔ احسن اقبال صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے، عمران خان کے نام سے بات شروع ہوئی، عمران خان کے نام پہ بات ختم ہو گئی۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کوئی جلسہ جلوس گیدرنگ کرتی ہیں، عمران خان کے نام سے شروع ہوتی ہے بات، عمران خان کے نام پہ ختم ہوتی ہے۔ تو عمران خان کیسے ریلیونٹ ہو گیا بھائی، آپ بتا دیں۔ ناظرین، نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو نئے وزراء آئے ہیں نا، یہ کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 یا 4 ایسے ہیں جن کو بھائی لوگ لے کر آئے ہیں۔ 3-4 جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ریفرنس سے آئے ہیں اور 3-4 لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ریفرنس سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا نا، جو پی ٹی آئی والے لوگ جو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ پرویز خٹک صاحب ہیں اور اس کے علاوہ وہ کھچی صاحب ہیں اور ایک وہ جو مبارک زیب صاحب ہے کے پی کے والے، 3 لوگوں کو شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کریں، اس کی ایسی کی تیسی پھیر دے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، نجم سیٹھی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی لوگ شامل کیے گئے یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی پھیر سکے۔ سہیل وڑائے صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو یہ میسج دیا گیا کہ اگر تم نے اب اسلام آباد جانے کی کوشش کی تو جب تم اسلام آباد پہنچو گے تو تمہاری وزارت اعلیٰ ختم کر دی جائے گی، تمہاری حکومت ختم کر دی جائے گی، جس کو لے کے علی امین گنڈا پور بڑا ڈر گیا ہے اور اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ احتجاج نہیں کرے گا۔ شیر اعظم مروت کہتا ہے کہ مجھے تو نکال دیا تو اب احتجاج کون کرے گا، پارٹی بکھری ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور اب احتجاج نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ ساری کی ساری جو کوششیں ہیں نا، یہ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے، ذرا غور کر لیں، چیزوں کو دیکھ لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں۔ نہ ہی تو عمران خان ریلیونٹ ہوئے، نہ ہی پی ٹی آئی ٹوٹی ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اعجاز چودھری صاحب کا جو وہاں پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا سینٹ کی چیئرمین کی جانب سے،
उस पर अमल नहीं हुआ। जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में हैं, और ये जो अगर हम लीगली देखें तो वो डिज़र्व करती हैं कि उनकी बेल ले ली जाए। केस तो चलता रहेगा लेकिन उनकी बेल नहीं ली जाती, ठीक है। और इसके अलावा पीटीआई की एक लंबी लिस्ट है जो जेलों में हैं या फिर वो केसेस भुगत रहे हैं। पार्टी तो नहीं छोड़ी उन्होंने। इट मीन्स दैट कि पीटीआई एग्जिस्ट करती है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, ये शोर डाल लें कि पीटीआई ख़त्म हो गई है, इमरान खान इररेलेवेंट हो गया, ये झूठ है। नाज़रीन, कोशिश की जा रही है ये परसेप्शन कायम करने, किसी ना किसी तरह से इमरान खान को इररेलेवेंट किया जाए, लेकिन नहीं हो रहे। मियां नवाज शरीफ साहब हो गए सिर्फ इसलिए कि वो अपने बयानिए से पीछे हट गए। अगर ना हटते तो शायद डटे रहते, तो आज वो भी वहीं पे होते जहाँ पे इमरान खान है। इमरान खान बियॉन्ड प्राइम मिनिस्टरशिप, उससे आगे चला गया है वो। आप उसको वज़ारत उज़्मा दें या ना दें, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा सियासतदान उसने साबित कर दिया कि वही है। भुट्टो साहब भूल गए हैं लोग भुट्टो साहब को, अगर याद भी रखा है तो नो इशू, लेकिन इमरान खान लोगों के दिलों में है और इमरान खान नहीं निकल सकता। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन, ये तो हुकूमत की परसेप्शन है जो मैंने आप तक बता दी कि ये चाहते हैं कि इस तरह से हो जाए। होने क्या वाला है, हो क्या रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हम लोग हालात को बागौर मुतालिया कर रहे हैं और देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर सी बात है बंद कमरों की सियासत करते हैं, चीज़ों को अंदर बैठ के देखते हैं। जब ये हुकूमत ख़त्म होने वाली बन जाएगी तो मौलाना साहब भी मैदान में आ जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ जाएगी, पीटीआई का उनके साथ इत्तेहाद भी हो जाएगा। मामलात जो हैं वो डेवलपिंग फेज़ पर हैं। जो हुकूमत के लिए हर गुजरते हुए दिन के साथ चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, अपोजिशन के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वजह क्या है? कारकर्दगी नहीं है। पाकिस्तान में आने वाली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है MERSK, मेर्जिक मेरा ख्याल बोलते हैं शायद इसे ना, ये कोई डच कंपनी है शायद या नॉर्वे की है, किसी मैं एग्जैक्ट मुझे मुल्क नहीं पता। तो उन्होंने पिछले साल ये एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान में कि जी वो $2 अरब की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब उन्होंने ये इस्लामाबाद हमारी हुकूमत ने बंद किया तो उनके जो कंटेनर्स थे ना वो इस्लामाबाद की सड़कों पे लगे हुए थे। उन्होंने कहा यार बेड़ा गर्क हो गया हमारी कंपनी का, हमारी शिपमेंट का, हमें तो इतने जुर्माने हो गए। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिसेंटली मोदी साहब के साथ हाथ मिलाया और $5 अरब की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। पाकिस्तानियों के साथ इतना बड़ा हाथ हुआ है, सिर्फ वजह क्या है? इमरान खान को रोकना, इमरान खान को और भाई अगर इमरान खान इररेलेवेंट हो गया है, इमरान खान गिरफ्तार है, करप्शन के केसेस हैं, इमरान खान से लोग अगर मोहब्बत नहीं करते अगर, तो फिर आप आगे बढ़े। मैं तो कहता हूँ इतनी हिम्मत करें कि आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, आप जीत जाएंगे, दोबारा आ जाएं इक़्तिदार में, चले बल्दियाती इलेक्शन ही करवा लें। नाज़रीन, ये सारी की सारी झूठी कहानियाँ हैं। मैं आपको बारहा ये खबरें दे चुका हूँ कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हुकूमत परेशान है, हुकूमत जाने वाली है, इमरान खान आने वाला है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेहतर करे। अल्लाह हाफ़िज़।